Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے بھی منکر ہیں. کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرے گا جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے. اگر آپ دیکھیں جب کہ مجرمین اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے میرے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ہمیں واپس کر دیجئے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم کو یقین آ گیا ہے. گزشتہ آیات میں زمین آسمان کی تخلیق کے بعد اس کے انتظام و انصرام کا ذکر تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کیسے اللہ رب العزت تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، پھر کیسے انسان کا عمل اس دن کے لیے اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. وہ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے. ہر چیز اس نے بہت اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے پیدا فرمائی، اور انسان کی تخلیق اس نے مٹی سے شروع کی، پھر نطفے سے اسے پیدا کیا جو ایک حقیر پانی ہے، پھر اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور پھر اس میں روح پھونک دی، اور اس نے آنکھ، کان، دل سب بنا دی. لیکن انسان بہت کم شکر ادا کرتا. ان چیزوں کے بعد اب کافروں کا مکمل طور پر ذکر آ رہا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی پر یقین نہیں رکھتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ان کا دعویٰ ہے کہ اَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم زمین میں رچ بس جائیں گے، زمین میں گھل مل جائیں گے، زمین میں ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور ہم بالکل سے مل یا میٹ ہو چکے ہوں گے، تو کیا اس کے بعد دوبارہ ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ابھی ہماری پیدائش ہوئی یہ سمجھ میں تو آتا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے، ہم زندہ ہیں، اس لیے اپنی پیدائش کا ہمیں یقین ہے. لیکن مرنے کے بعد دوبارہ ہم پیدا ہوں گے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے. حالانکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ جو تناسل کا اور نسلوں کے بڑھانے کا اور افزائش کا جو بنایا ہے کہ مرد عورت کا نکاح ہوتا ہے، پھر ان کے ذریعے اللہ رب العزت نسل چلاتا ہے، تو ہر آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس کی اولادیں ہوتی ہیں، اس کی نسلیں بڑھتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں. تو جس کی اولاد نہیں ہے اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ بچے ہوں گے. جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور شادی ہو جائے گی تو اولاد ہماری ہوگی، یہ امید سب کو ہوتی ہے، لیکن یقین کے طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ہماری اور آپ کی طرح امید باندھے ہوئے تھے
کہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے اور نکاح کریں گے تو ہماری اولادیں ہوں گی، اولادیں نہیں ہوئی۔ نتیجے کے طور پر ان کو جس نے جیسے کہا وہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ فلاں کے پاس چلے جائیے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں کے یہاں ماتھا ٹیک آئیے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں کے یہاں چادر چڑھا دیجیے اولاد ہو جائے گی، فلاں کے یہاں منت مان لیجیے اولاد ہو جائے گی۔ ہر جگہ اس نے جا کے ناجائز طور پر، شرک کے طور پر ماتھا ٹیک دیا، لیکن اولاد نہیں ہوئی تو نہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو تو امید تھی کہ اولاد ہوگی، اب کیوں نہیں ہوئی؟ آپ ہر جگہ گئے جہاں سے آپ کو امید بندھی، اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہاں پر صرف ایک ہی رشتہ یاد آتا ہے، اللہ کی مرضی۔ وہاں صرف یہ یاد آتا پھر اللہ کی مرضی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر جا کر ماتھا ٹیک دیا جو شرک ہے اور پھر اولاد ہو گئی تو سارا کریڈٹ اسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہی وہ مر جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع اور اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے اس کا نام مسلمانوں میں نہیں، مشرکوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے شرک کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا معاملہ ہے، جو اللہ کی ذات سے چیز وابستہ ہے، اس کو غیر اللہ سے اس نے جوڑ دیا، تو وہ مشرک ہو گیا جب تک اس کو توبہ نہ کر کے اور استغفار نہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے، نہیں کیا ساری برباد۔ تو کافروں کا کہنا آخرت کے بارے میں کہ جب ہم مٹی میں بالکل گھل مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ نے انسان کو عجیب مثالیں دکھائی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے انسان ہر چیز اپنے سامنے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ہم تو جاندار ہیں نا، ہمارے اندر روح ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم سانس بھی لیتے ہیں، بولتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا درد بھی سمجھتے ہیں اور درد کو بانٹتے بھی ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک بے جان چیز جس میں کوئی جان نہیں ہے، کاٹو تو اس میں کوئی درد نہیں، پیٹو تو کوئی درد نہیں، استعمال کرو تو کوئی درد نہیں، پکاؤ تو کوئی چیخ و پکار نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے افزائش اس میں بھی رکھی ہے۔ آج وہی دانہ آج ہم نے بویا، اس میں کیا بولتے ہیں کہ ایک بالی نکلی، 100 دانے نکلے، اب اسی 100 دانے کو ہم نے بول دیا، اگلی مرتبہ اس میں 1000 دانے نکل گئے، ایک ہی دانے سے وہ افزائش ہوتی چلی گئی، اناج بڑھتا چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی رکھا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بے جان چیز کو، اس کے اندر کوئی روح تو نہیں ہوتی ہے نا، سبھی جانتے ہیں، ہم نے کھیت میں لے جا کے ڈال دیا، اور ایک طریقہ اللہ نے ہم کو بتا دی، بھائی دیکھو پانی اس میں اس کو کر دینا، اس میں کھاد پانس لگا دینا، وغیرہ وغیرہ، ہم نے اپنے اعتبار سے اس میں کیا اور مٹی میں اسے ملا دیا، وہ مٹی میں دفن، سڑ گیا، گل گیا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا وہ دانہ دکھائی پڑتا ہے کہ آپ کا جب دانہ اوپر کاٹتے ہیں، آپ جب اناج آپ کاٹتے ہیں تو کیا جو غلہ آپ نے بویا تھا زمین میں، جو اناج بویا تھا زمین میں، کیا وہاں وہ والا نکلتا ہے؟ وہ تو گھل مل کے ختم ہو گیا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا، لیکن اس کی جگہ سینکڑوں ہزاروں ہم کو دانے مل رہے ہیں، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو دکھا دیا کہ دیکھو کیسے ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہم سیب کھاتے ہیں، ہم سنترا کھاتے ہیں، ہم تمام قسم کے پھل کھاتے ہیں، ہم دال کھاتے ہیں، ہم دال رکھے رہتے ہیں گھر میں، رکھے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، نہیں پڑتے؟ کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آ گئے وہ تو اللہ نے اسی سے پیدا کیا ہے۔ سوکھی ہوئی دال ہوتی ہے، سب کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ڈبہ کھولتے ہیں تو معلوم ہے اس میں کیڑے چل رہے ہیں، اس میں پتنگے چل رہے ہیں، اور اس میں کیا بولتے ہیں سوڑیاں چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اسی غلے سے، اسی اناج سے پیدا ہو رہی ہے نا۔ تو جب اللہ ہمارے سامنے ہم کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسے پیدا کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں اگر دوبارہ مٹی میں ملا دیں اور پھر پیدا کریں تو کیا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ صرف مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ہی منکر نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے بھی منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے نہیں، ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے یہاں آواگمن ہے، آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہم مریں گے پھر ہمارا جیسا کرم ہوگا اسی اعتبار سے ہم پھر پیدا ہو جائیں گے،
کبھی بلی بن جائیں گے، کبھی سانپ بن جائیں گے، کبھی کتا بن جائیں گے، کبھی لومڑی بن جائیں گے، کبھی یہ بن جائیں گے، کبھی وہ بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اگر اچھے کرم ہوئے تب پھر سے انسان بن جائیں گے. 7 جنم لیں گے، 7 جنم کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. 7 جنم تک تو ہے، لیکن 7 جنم کے بعد معاملہ پھر اوپر آ کے رک گیا. اب کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کا ادھر جاتا ہے، ادھر کا ادھر جاتا ہے. یہ عجیب انسان کی وہ ہے کہ کیا سے کیا اپنے آپ کو کہتا ہے. یعنی اگر ہم آپ کو سیدھے سادھے، آپ اس وقت موجود ہیں، اگر ہم کہیں آپ بندر کی اولاد ہو تو آپ اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہنے پر کہلائیں گے؟ آپ راضی ہوں گے؟ سینہ تان لیں گے اور آستین چڑھا لیں گے مجھے بندر کی اولاد کیسے کہہ دیا؟ ڈارون نے اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ انسان کیسے بنا. وہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا پانی میں، پھر اس سے کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر یہ بنا، پھر وہ بنا، وہ تو ہوتے آخر میں بندر بنا اور اس کے بعد انسان بن گیا. وہ ترقی کرتے ہوئے آج کل یوٹیوب پر بھی بہت آ رہا ہے، خوب دکھا رہے ہیں. تو اب انسان بن گیا. بہت پہلے کا واقعہ ہے. ہم جب چھوٹے تھے، مشکل سے 10 سال کے تھے، حافظ ہو گئے تھے، عالمیت کے کورس میں ہم نے داخلہ لیا تھا. ہمارے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے ہم کو کوچنگ کے طور پر، ٹیوشن کے طور پر گھر پر پڑھایا تھا. تو انہوں نے اپنا نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ امجد بیٹا میں تمہیں بتاؤں انسان کیسے پیدا ہوا. میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے انسان پانی میں تھا، پھر اس کے بعد وہ اس سے ایک چھوٹا سا کیڑا بنا، پھر اس سے جو ہے وہ مچھلی کی شکل میں اختیار کیا، پھر اس سے جو ہے وہ چھپکلی بنا، پھر اس سے جو ہے وہ یہ بنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندر بنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان بنا. یہ پورا انہوں نے مرحلہ جو اپنا ڈارون کا نظریہ کلاس میں پڑھا تھا ہمارے سامنے پیش کیا. تو کہہ رہے امجد تمہارا کیا نظر ہے؟ ہم نے کہا پھر انسان سے آگے اور کچھ کیوں نہیں بنا؟ اس کا جواب دے دیجئے بس. جب اتنی ترقی کر کے یہ انسان تک بن گیا تو اس کے اوپر بھی چیز آنا چاہیے تھا، یہیں پر کیوں رک گیا؟ پھر اگر یہ چیز پیدا ہوئی، ایسے 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 کر کے انسان بنا، تو آج تو ہزاروں کروڑوں بندر موجود ہیں، لاکھوں. وہ انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ان کو تو بھی مزید ترقی. بھائی بعد میں آنے والی نسلیں جو وہ ترقی کرتی ہیں. ہمارے آبا اجداد پیدل چلا کرتے تھے، اللہ نے ان کو عقل سکھایا تو جانوروں کی سواری کی. ان کو اللہ نے سکھایا تو انہوں نے اس کی گاڑی بنا لی. اللہ نے ان کے بعد والی نسل کو سکھایا تو انہوں نے سائیکل بنائی. ان کے بعد والی کی نسل کو سکھایا انہوں نے موٹر سائیکل بنائی، کار بنائی، بس بنائی، ٹرین بنائی، ہیلی کاپٹر بنایا اور جہاز بنایا، اسپیس کرافٹ بنایا. آنے والی نسلیں ابھی کیا کیا بنائیں گی؟ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے؟ تو ہم یہیں پر کیوں رک گئے؟ کہنے لگے کہ اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری جو تھیوری پیش کی گئی تھی سب کا جواب ایک کہ بیکار، یہ سب بیکار ہے. بالکل یہی برحق. اللہ نے ساری نسلیں بالکل الگ رکھی ہیں. بندروں کی نسل الگ ہے، سور کی نسل الگ ہے، بھینسوں کی نسل الگ ہے، گائے کی نسل الگ ہے، بکریوں کی نسل الگ ہے، بھیڑوں کی نسل الگ ہے، سارے جانوروں کی نسل الگ ہے. جو سمندری جانور ہیں ان کی نسل الگ ہے. انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے پیدا کی. قرآن میں اس نے کہا ہم نے تم کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو نطفے کے ذریعے ہم نے ایک انسانی سلسلہ قائم کر دیا، اور تم اپنے آپ کو خواہ مخواہ بندر کی اولاد کہہ رہے ہو. ابھی تمہارے سامنے تم کو ہم بندر کی اولاد کہہ کے تو ناپسند کرتے ہو، اور نظریے کے تحت، تھیوری کے تحت اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہم بندر کی اولاد ہیں. ارے بندر کی کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر اس کے پیچھے جتنی چیزیں چل رہی ہیں ان کی اولاد کو اپنے آپ کو کہ ہم مچھلی کی اولاد ہیں، ہم چھپکلی کی اولاد ہیں، ہم کیڑے مکوڑے کی اولاد ہیں. بھائی وہاں سے ترقی کرتے ہوئے آئے نا، تو آخر میں آپ بندر ہی کی اولاد کیوں کہلا رہے ہو؟ ساری اولادیں کہلاؤ اپنے آپ کو. تو معلوم یہ کہ یہ ساری تھیوری سب بیکار ہے، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور اپنے کو سب سے بڑا عقل مند بنانے کا ایک نظریہ سوچ ہے بس. ایسی یہ سوچ لوگوں نے من گھڑت پیدا کر دی. مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، پھر دوبارہ جنم لے لو گے اپنے کرم کے مطابق، پھر یہ بن جاؤ گے، وہ مر جاؤ. اور دیہاتوں میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بڑا سا گھڑا لیا، اس میں آٹا رکھ دیا اور 1 مہینے تک اس کو اس میں رکھ دیا، اور 1 مہینے کے بعد جب اسے کھولا تو معلوم ہے کہ اس میں کوئی شکل نظر آئی. ارے اس میں بلی کے پنجے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آدمی بلی بن گیا. اب اس میں اگر کوئی ایسے یوں کوئی جانور بنا ہوا کیڑا مکوڑا اور وہ یوں چل کے گیا ہو، ارے ایسے سے وہ سانپ بن گیا ہے، اچھا یہ بن گیا، اپنی طرف سے سوچ شروع ہو گئی.
اللہ نے کہا کوئی کچھ نہیں بنتا، مٹی میں ملائیں گے دوبارہ پھر اٹھائیں گے۔ یہ صرف اٹھائے جانے کے منکر نہیں، اپنے رب کے سامنے پیشی کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جواب دیا، کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری روح نکالتا ہے۔ کون؟ جس کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملک الموت کو بھی تمہاری موت کا وقت نہیں معلوم ہے۔ صاحب مظہری نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ملک الموت کو بھی کسی انسان کی موت کا علم نہیں ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بس اسی وقت وہ روح نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے بس ہی باتیں لکھی کہ اللہ رب العزت نے 4 ملک الموت رکھے ہیں، انسانوں کے الگ، جناتوں کے الگ، شیاطین کے الگ، اور جانوروں کے الگ، چرند پرند درند یہ چیونٹی وغیرہ ان کے الگ۔ یہ سب الگ الگ متعین ہے، جن کو جہاں پر متعین کیا گیا وہیں سے وہ لیتے رہتے ہیں، روح نکالتے رہتے ہیں۔ ان کو وقت نہیں پتہ کہ کس کی روح کب قبض ہوگی، جب اللہ کا حکم آیا اور یہ ہو جائے۔ اور ہم لوگ آج کے دور میں بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ آج کل نئے نئے گیم چلے ہوئے ہیں، ہے نا؟ آپ گیم کھیلتے چلے جائیے، آگے آپ کو نہیں معلوم کہ کیا آنے والا ہے، لیکن جیسے ہی آپ آگے پہنچیں گے سامنے آپ کے ایک چیز آ جائے گی، یہ چیز آپ کو کرنی ہے یا نہیں؟ ہم ریلوے ٹکٹ بناتے ہیں، کاؤنٹر پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ایک نیم ہے جو ریل نے بنا دیا، ریلوے سسٹم نے ایک نیم بنا دیا کہ اتنی سیٹیں ویٹنگ رکھی جائیں گی، اتنی سیٹیں جو ہے کنفرم میں کی جائیں گی، اتنی سیٹیں جو ہے تتکال رکھی جائیں گی، اتنی سیٹیں کرنٹ کے لیے رکھی جائیں گی، اتنی سیٹیں جو ہے ریزرو رکھی گئی ہیں، اتنی سیٹیں کرمچاریوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کرمچاریوں کی وہ سیٹ الگ، جو ان کی سیٹ الگ، ان کی سیٹ الگ ہے۔ اب معلوم ہے کہ آپ اپنے گاڑی کا، ٹرین کا جس سے آپ کو سفر کرنا ہے، ٹکٹ بنوانے گئے 2 مہینے پہلے لکھ کے آ گیا ویٹنگ، 2 مہینے پلوا بنوا رہا ہے، ویٹنگ آ رہا ہے۔ کیوں بھیا؟ ہم نہیں بتا سکتے، ویٹنگ دکھا رہا ہے۔ کمپیوٹر نے جو دکھایا اس نے وہی اٹھا کے آپ کے سامنے بتا دی، بھائی ویٹنگ دکھا رہا ہے، RAC دکھا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے، اب آپ کا ٹکٹ بن ہی نہیں سکتا ہے، بالکل فل ہو چکا ہے، وہ دکھا رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کھولنے سے پہلے کہ یہ ٹکٹ ہے یا نہیں، لیکن جیسے اس نے کمپیوٹر کھولا اور کھٹ 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 اپنا کا نام ڈالا، اس نے ترنت کھول کے سامنے آیا، بھائی نہیں، نو ٹکٹ۔ تو آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا کہ فرشتہ کیسے روح نکالتا ہے اور کس کا ٹکٹ کب بن گیا، بک ہوگا، اس کو نہیں معلوم۔ جیسے اس نے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا، اس کا کمپیوٹر کھولا، تڑ سے اس نے اٹھی روح نکالی اور چلا گیا، پہلے نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ نے اس کو متعین کر رکھا، جیسے وقت ہوگا اللہ اس کو حکم دے گا، وہ کر لے گا۔ فرمایا کہ پھر جب مر جاؤ گے تو تم پلٹ کر اپنے رب کے پاس آؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل اللہ کا خطاب ملا اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے گویا پوچھا کہ تم روح کیسے نکالتے ہو، مومن کی روح کیسے نکالتے ہو، کافر کی روح کیسے نکالتے ہو، ذرا ہم کو دکھا دو۔ انہوں نے کہا آپ اس کتاب نہیں لا سکیں گے، کہنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کا خلیل اللہ، آپ کا محبوب دوست ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ بتا دو۔ آئے، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کافروں کی روح کیسے نکالتے ہو، تو پہلے نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، کہا نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ فرشتے نے اپنا رخ دوسری طرف پھیرا، جب دوبارہ ان کی طرف پلٹ کر رخ کیا، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ آسمان تک اس کی شکل نظر آ رہی ہے، آسمان تک وہ لمبا چوڑا نظر آ رہا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ صرف وہی نظر آ رہا ہے۔ آنکھ سے اور منہ سے آنکھ کے شرارے اور انگارے نکل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کسی کے مرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، روح نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پہلے ہی دیکھ کے مر جائے گا، جو اتنا خوفناک منظر ہوگا، بڑے بڑے دانت، بس شکل صورت، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں، منہ سے جو ہے شعلے نکل رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر انسان کسی کو دیکھے، بچپن میں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے ہم لوگ، اگر کسی کو ڈرانا ہو بالکل چاروں طرف سے لائٹ بند کر دی، کھڑکیاں بند کر دی، اندھیرا ہو گیا تو ماچس کی تیلے جلاتے تھے، اور جلا کے جو جلتا ہوا حصہ ہوتا تھا اس کو بجھایا، اب انگارہ اندر بن گیا تیلی کا، منہ میں رکھا، ہی کر کے ایسے کر دیا، سامنے والے کے پاس جیسے پہنچے منہ میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، دیکھ کے ہو کر کے بھاگتا ہے۔ جب انسان اتنے سے ڈر سکتا ہے تو جو فرشتہ اتنا بڑا نظر آتا ہو، بس صورت اس میں، خوخار اس میں، تو انسان دیکھتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا،
دل ہو جائے گا۔ ہم جنات کی شکل اگر بری شکل میں دیکھ لیں تو ڈر جاتے ہیں، ہمارے سامنے اگر رات میں کوئی کھٹ سے کوئی آواز آ جائے تو دل دھک سے ارے یہ کیا ہو گیا، یا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو روح تو کانپ جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی سایہ نظر آ جائے تو کوئی وہیں بے ہوش ہو جائے، اور یہاں فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا عالم ہوگا۔ پھر بہرحال ہوش آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا نیک لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ فرشتے نے پھر چہرہ دوسری طرف کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب پلٹے تو ایک خوبصورت سا نوجوان جس کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہے، نکل رہی ہے، خوشبو اس کے ہاتھ میں ہے، کفن اس کے ہاتھ میں خوشبودار، وہ آتا ہے اور استقبال کرتا ہے اس کا، اور پیار سے اس کو نکالتا ہے اور استقبال کرتے ہوئے اس کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کا نہ جی چاہے وہ بھی ساتھ میں چاہے۔ لیکن آخرت کا منظر جو اللہ نے کھینچا، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہ آخرت کا منظر ہوگا کہ جب حولناکیہ دیکھیں گے، اپنے اوپر مایوسی دیکھیں گے، ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ آخرت کے بارے میں سنتے تھے، تیرے نبی نے بتایا، تیرے نیک بندوں نے بتایا، قرآن نے بتایا، ہمیں یقین نہیں آیا، لیکن یہاں پر مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوئے تو یقین آ گیا، تیرے حضور پیش ہو گئے تو یقین آ گیا، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، یقین آ گیا، دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب ہم کو دوبارہ بھیج دیجئے زمین کی طرف، دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل ہی کریں گے، اب کچھ کریں گے نہیں، جا کے صرف اللہ اللہ ہی کریں گے، صرف اللہ اللہ ہی یاد کریں گے، صرف ذکر میں ہی مشغول رہیں گے، دنیا کی ہول میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی ہوس میں، دنیا کو حاصل کرنے کی طلب میں اب ہم نہیں لگیں گے، ہم صرف جا کر اللہ اللہ ہی کریں گے، صرف تجھے یاد کریں گے، اور مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیوں؟ انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اب ضرورت نہیں، اب یقین کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر جب ہمارے بندے پہنچے تھے، ہمارے نیک بندے پہنچے تھے، ہمارے فرشتادے پہنچے تھے، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول پہنچے تھے، اس وقت اگر تم نے یقین کیا ہوتا، ہمارے نبیوں کی بات مانی ہوتی، تو آج تم کو وہ دن دکھاتے جو ہمارے نیک بندوں کو ملنے والا ہے، وہ منظر تمہیں ہم دکھاتے۔ لیکن اب دیکھو یہ چیز تمہارے لیے ہم نے رکھی تھی، لیکن کفر کی وجہ سے اب تم کو یہ چیز ملے گی، اللہ پھر ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت پر مکمل یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔